السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم لگاتار درس حدیث آپ سے کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 221 ہے. یہ جو حدیث ہے اس کا اگر عنوان دیا جائے تو یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو آسمانی آفتیں بھیجتا ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، مختلف قسم کی، کبھی کووڈ آتا ہے، کبھی طاعون آتا ہے، تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے جبکہ یہ پوری دنیا اس کا ایک کنبہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، کہ یہ پوری دنیا اس کا ایک کنبہ ہے. اپنے پریوار کو کوئی آدمی ستانا نہیں چاہتا ہے. اگر آپ اپنے پریوار کے بڑے ہیں تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ گھر والے خوب ستائے جائیں. نہ آپ کسی کا ستانا پسند کریں گے اور نہ خود ایسی پلاننگ کریں گے کہ گھر میں خوب لوگ پریشان ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہ اپنے اس کنبے کو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی دو بنیادی وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر گناہ اور غلطیاں کمیونٹی کرنے لگتی ہے، پوری قوم کا ایک بڑا حصہ کرنے لگتا ہے، تو پروردگار عالم جو ہے وہ دنیا میں اس قسم کی آفتیں بھیجتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر لوگ غلطی کریں لیکن ان کا پرسنٹیج اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ گویا پوری قوم بن جائے. تو اس میں ایسی باتیں دونوں ذکر کی گئی اس حدیث میں کہ مجموعی شکل میں بھی لوگ غلطیاں کریں گے اور وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ گویا پوری. ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلطی کیا، ایک آدمی جب غلطی کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا میں سزا دے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے دارالجزا ہوتی ہے، دارالجزا نہیں ہے، آخرت اصل ہے. لیکن اگر ایک ہی غلطی سب لوگ کرنے لگے یا میجارٹی کرنے لگے تو دنیا میں بھی سزا اللہ دیتا ہے، اور ذاتی طور پر بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے. تو اس میں یہاں پہ 10 باتوں کا ذکر ہے کہ یہ 10 چیزیں جب دنیا میں ہوتی ہیں، 10 سے مراد ایسا نہیں کہ 10 بیک وقت ہوں، 10 پہ 2 ہو سکتی ہیں، 1 ہو سکتی ہے، لیکن ہوتی رہتی ہے. آپ ایک ایک دیکھتے جائیں اور دیکھیں کہ ہماری دنیا میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے. ہماری دنیا سے بھی بہتر یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. وہ جو برائی بیان کی جا رہی ہے وہ برائی ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ بندہ جو سنتا رہتا وہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، تو اس پھر تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. بلکہ ہر آدمی خود سوچے اور دیکھے کہ یہ بات جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہے، اور اگر پائی جا رہی ہے تو لازم ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کیا کریں؟ درست کریں. تو اس میں سے پہلی بات یہ بتائی گئی جس پر ہم نے کل تھوڑی سی بات کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت کو لوگ ذاتی دولت سمجھ لیں گے. مال غنیمت ویسے تو ایک ٹیکنیکل لفظ ہے کہ سرکار اسلامی حکومت ہو اور اللہ کے لیے جنگ ہو رہی ہو کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور دشمن سے جو مال پکڑا جائے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو کیسے کیسے تقسیم کیا جائے گا. تو اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ سرکاری ہو جاتا ہے اور پھر پبلک کی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ حقیقت میں مال غنیمت ہے. اب جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں پر مسلم حکومت بھی ہیں، اب 3 طرح کی حکومتیں ہیں دیکھا جائے. ایک حکومت ہے اسلامی حکومت، ایک ہے مسلمانوں کی حکومت، ایک ہے ڈیموکریسی.
یہ 3 طریقے کی حکومت گویا کہ اس وقت دنیا میں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہ جو آپ کہتے رہتے نا کہ وہ سعودی اسلامی ملک ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ سعودیہ نے کبھی اپنے آپ کو اسلامی ملک نہیں کہا آج تک۔ یہ جتنے عرب دنیا ہیں، کوئی بھی آج تک اس نے اپنے نام کے آگے لفظ اسلامی نہیں لگایا ہے۔ جیسے سعودیہ کہتا ہے کہ المملکت العربیۃ السعودیہ، الاسلامیہ نہیں بولتا۔ کویت بولتا ہے دولت کویت، قطر بولتا ہے دولت قطر، دبئی بولتا ہے الامارات العربیۃ المتحدہ، الاسلامیہ نہیں بولتا۔ کوئی اسلامی نہیں بولتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ اسلامی ملک ہے، یہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے مسلم ملک ہیں۔ کیا ملک ہیں؟ مسلم ملک ہیں، اسلامی ملک نہیں ہیں۔ اسلامی ملک اگر ہوتا ہے تو وہ جو بھی پیسہ آتا ہے وہ بادشاہ ہو یا خلیفہ ہو، وہ کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں سمجھتا ہے پیسہ میرا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تو آپ کے بھارت کی، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت یہاں کے بادشاہ تھے تو یہ پورا علاقہ بھارت کا، یعنی ہندوستان جسے آپ کہہ رہے ہیں یہ، اور اس میں برما، اس میں سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ تقریباً پورے پر حکومت کس کی تھی؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی اکیلی حکومت تھی۔ جب ان سے کہا لوگوں نے کہ آپ حج کرنے چلے جائیے، انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی سرکار آج کے 6 ملکوں پر حاوی ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سرکاری مال کو اپنا ذاتی مال نہیں سمجھتا تھا۔ جب سرکاری مال کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگ اپنا ذاتی مال سمجھنے لگیں تو دنیا میں آفتیں آتی ہیں۔ خود اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جو کھانا پکاتی تھی وہ ان کی اہلیہ پکاتی تھی، ان کے پاس پکانے والا نوکر نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے اس کو تنخواہ دینے کے۔ خود اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ فارغ وقت میں ٹوپیاں بنتے تھے اور اس سے پیسہ جو آتا تھا قرآن کریم لکھتے تھے اور وہ مارکیٹ میں جو جاتا تھا اس سے کھاتے تھے۔ یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سرکاری مال ذاتی مال نہیں ہوتا۔ اب آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، چاہے وہ جمہوریت ہو، ڈیموکریسی ہو، چاہے وہ مسلم ملک ہو، کوئی بھی سرکاری مال اب سرکاری نہیں رہ گیا، ہمارا ذاتی ہے۔ یہی بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگ مال غنیمت کو اپنا پرسنل مال سمجھنے لگیں گے، لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ دنیا میں آفتیں آئیں گی۔ آ رہی ہیں آفت آئے گی، کیونکہ جس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے وہ کنٹرول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ آپ کے جو جتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں، پردھان یا شہر والا کہہ لیے، کارپوریٹر سے لے کر پی ایم تک، وجہ کیا لڑنے کی الیکشن؟ کیوں لڑتا ہے الیکشن؟ کہ سرکاری مال جو ہم الاٹ کرائیں گے وہ کیا کریں گے؟ شریف آدمی وہ آج کل سمجھا جاتا ہے کہ اگر سرکاری مال 10 لاکھ روپے الاٹ ہوا ہے، اگر وہ 5 لاکھ بھی پبلک میں کہتے بہت ایماندار آدمی ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ جو 50% خود کھا گیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ایماندار ہے، ورنہ 70% وہ کھا لیتا ہے اور 30% کیا کرتا ہے؟ پبلک میں لگاتا ہے۔ ہر آدمی الیکشن لڑنے کی بنیاد، الا ماشاء اللہ کوئی کہیں ایک آدھ ہوگا، ورنہ 99.9% لوگ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ ایک صاحب ہار گئے ہمارے گاؤں کے قریب کے تھے، میں نے ان کو مبارکباد دی ہے کہ آپ بہت اچھا ہوا ہار گئے، بہت ناراض ہوئے۔ ہم نے کہا اچھا جیت جاتے تو کیا کرتے تم؟ ہم نے کہا آپ اپنے اندر کی بات بتائیے کہ جیتتے تو آپ کیا کرتے؟ حرام کھاتے؟ کہاں تو سبھی کھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا اگر آپ کو اللہ نے حرام سے بچا لیا تو مبارکبادی کی وجہ نہیں ہے، یہ تو مبارکباد ہونا چاہیے۔
آپ مبارکباد اس شخص کو دے رہے ہیں جو حرام کھانے کی تیاری کیا، اس کو آپ بولتے جا کر کے مبارک ہو۔ مبارکباد کا مستحق وہ ہے جو ہار گیا کہ اللہ نے تیرے ساتھ بڑا رحم کیا، بڑا کرم کیا کہ تجھ کو حرام سے کیا کر دیا، بچا دیا۔ کبھی ہم نے ہارنے والے کو مبارکباد دی ہے؟ کبھی نہیں۔ ہم نے اس کو مبارکباد دی ہے جو حرام کھانے کی تیاری کیا ہے۔ وہی نہیں غلط ہیں، ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں مبارکباد دینا ہے کہاں نہیں دینا، بہرحال کہاں تک بات کی جائے۔ تو یہ پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال غنیمت کو لوگ کیا کریں گے، اپنا پرسنل مال سمجھ لے لگیں گے، اور آپ سب کچھ جانتے ہیں، سارا پرسنل ہو چکا ہے۔ ایک آپ کو معلوم ہے بھارت کے صرف ایم پی اور ایم ایل اے کا خرچہ نکال دیا جائے، دنیا کے کسی بھی ملک کے ایم پی اور ایم ایل اے کا اتنا خرچہ نہیں ہے جتنا بھارت کا خرچہ ہے۔ ایک آدمی پر کروڑ روپے بھی کبھی کبھی دن میں خرچ ہوتے ہیں، صرف اس کی سیکیورٹی اور اس کے کھانے اور اس کے چلنے اور اس کے رہنے کے لیے۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پیسہ سب وہ پیسہ ہے جو پبلک پر استعمال ہونا چاہیے، اس لیے کہاں استعمال ہو رہا ہے، لوگوں پر استعمال ہو رہا ہے، انہوں نے اپنا ذاتی مال سمجھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر آپ کسی کے پاس امانت رکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الامانت مغنمن، کہ امانت جو ہے نا وہ رکھنے والا سمجھے گا کہ اپنی ہے۔ میں نے آپ کے پاس رکھا امانت کہ بھائی یہ امانت ہے۔ اب دیکھیے جتنے لوگ چندہ کرتے ہیں، چاہے مسجد والے، چاہے مدرسے والے، چاہے جس کام کے لیے بھی پبلک کے نام پہ جو بھی چندہ کرتا ہے، چاہے مولانا صاحب کریں چاہے مسٹر صاحب کریں۔ مولانا صاحب کے پاس چندہ آیا، چندے مانگا کس کے لیے گیا ہے، استعمال اس کے لیے ہونا چاہیے۔ مانگا کس کے لیے؟ ہم مدرسہ چلاتے ہیں، ہم نے کہا بچوں کے لیے چندہ میں مانگ رہا ہوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب لے جائیے۔ میں ایک مدرسے میں گیا تو گرمی یو پی میں چھت پہ ٹین پڑی ہوئی تھی، ٹین جانتے ہیں، تگڑ جسے آپ کہتے ہیں۔ محتمم صاحب کے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ میری عادت ہے بول دینے کہ بھائی کیا کریں گے آپ، زیادہ بولیں گے بہت خراب آدمی ہے، بولو یار کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ محتمم صاحب میرے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، ہم نے کہا محتمم صاحب جس نے بھی چندہ دیا ہے یہ کہا ہے کہ بچوں کو تگڑ میں رکھنا، خود اے سی میں رہنا، یہی کہہ کے چندہ لے آؤ، چندہ کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، تم نے بچوں کے لیے لایا ہے اور کیا کر رہے ہو، خود اے سی میں رہ رہے ہو اور بچہ تگڑ میں رہ رہا ہے۔ یہی بات حضور فرما رہے ہیں، امانت اس نے دی کہ ہمارے غریب بچوں پر خرچہ کیا جائے، تم نے اپنی ذات پہ خرچہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک دو لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دیندار ہیں۔ وہ جو آپ کو پہلی والی مثال دیا وہ تو پہلے سے لوگ بول رہے ہیں ہم دیندار نہیں ہیں، ان کے بارے میں نہ آپ پریشان ہو زیادہ، یہ ہمارے بارے میں آپ پریشان ہو، ہم دیندار ہیں۔ کھانا مدرسے کا جا کے دیکھ لیجئے، میں جاتا ہوں کسی مدرسے میں کھانا کہتا ہوں میں اچانک میرے لیے الگ سے پکواتے کھانا، میں کہیں جاتا ہوں میں بولتا اچانک کہ مدرسے کا کھانا لے آؤ، پورا مدرسہ ہلنے لگتا ہے۔ جب وہ کھانا آتا ہے آپ یقین جانیں، میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا یہ کھانا آپ اپنے گھر میں پسند کرتے ہیں اپنے بچوں کو کھلانا؟ آپ لائے کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے پیسہ لائیں؟ بچوں کے نام پہ لائیں کہ نہیں لائیں؟ بچوں کو یہ کھانا کھلایا جائے۔ آپ اپنے گھر میں جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا کیوں نہیں کھلاتے یہاں؟ آپ انہی کے نام پہ لائیں۔ کہتے مولانا بجٹ، ہم نے کہا 100 بچے کے بجائے 50 بچے رکھو، کیا ضرورت ہے؟ 100 بچے رکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ تم جو گھر میں کھاتے ہو وہ بچوں کو کھلاؤ تو ضرورت کیا ہے تم کو 100 بچوں کی؟ ہمارے گھر میں مہمان کے لیے کھانا نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے سب لوگوں سے بولو چلو آج ہمارے ساتھ چائے پیو؟ مجھ سے بڑا بیوقوف کون آدمی ہوگا کہ میرے گھر میں چائے پلانے کے لیے گنجائش نہیں ہے میں سب کو بولوں چلو چائے پیو؟ ہمارے پاس ایک آدمی چائے پینے کی گنجائش ہے، میں بولوں چلو بھیا ایک آدمی چلو ہمارے ساتھ چائے پی لو۔ یہ شرافت کی بات ہوئی۔ گھر میں ہمارے پاس چائے پلانے کے لیے پیسے نہیں ہے اور میں سب کو دعوت دوں؟ اگر آپ کا مدرسہ ایسا ہی ہے کہ آپ نہیں چلا سکتے ہیں، بچوں کا بولتے ہیں مہمانان رسول، شرم کھاؤ یار، مہمانان رسول لفظ استعمال کرتے ہو، رسول کے مہمان کی یہی عزت ہے؟
نہ رہنے کا ڈھنگ ہے، نہ کھانے کا سلیقہ ہے، نہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور مہمانان رسول کس چیز کے رسول کی بھی بے عزتی کر رہے ہو. تو جو امانت دی ہے جس نے اس میں خرچ کرنا. میں جو گھر میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں جو گھر میں چاول کھاتا ہوں وہی سیم چاول میں مدرسے میں منگاتا ہوں. کیوں؟ مجھے نہیں پسند ہے وہ چاول خراب کھانا. جو آپ حضور نے کیا فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ سب کہاں استعمال ہوگا؟ کہاں استعمال ہوگا؟ کم سے کم خدا کا خوف کھائیں. ہم مولوی حضرات، ہم چندہ کرنے والے کہ جو اللہ کے رسول کے اس میں مہمانان رسول کے نام پر لاتے، ان کی تو یار قدر کرو. کیوں آپ دیکھ رہے ہیں اتنے مدرسے ہیں، ناکارہ بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ناکارہ بچے پیدا کوئی نہیں ہوتے، سب کارہ بچے ہیں. ہم ناکارہ بناتے ہیں. ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ورنہ اتنی بڑی کھیپ تیار ہوتی ہے ایک سال میں کہ ایک بیچ 40 سال کے لیے بھارت کے لیے کافی ہے. یعنی ایک بیچ جتنا پیدا ہوتا ہے ایک سال میں، پورے بھارت کے لیے ایک بیچ کافی ہے. اگلے سال نہ 40 سال تک کوئی نہ فارغ ہو مدرسے سے تو بھارت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. جا کہاں رہے؟ ایسے ہی کھانا کھلا کر، ایسے ہی ان کی زندگی برباد کر کے ہم ان کو فارغ کرتے، وہ کسی کام کے نہیں ہیں. لہذا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں امانت کو غنیمت اپنے ذاتی طور پر استعمال نہیں کریں. بہت الگ الگ انداز میں. مسجد میں پیسہ رکھا ہوا ہے، ہم اپنے ذاتی بتاتے بھی نہیں کسی کو، ہم ذاتی طور پر استعمال کر لیتے اور اپنے طور پر مسئلہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسجد کو ضرورت پڑے گی تو ہم دے دیں گے. کون ہوتے ہیں آپ استعمال کرنے والے؟ پبلک سے آپ نے کہہ کر کے پیسہ لیا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں استعمال کر لوں گا، اور جب مسجد کو ضرورت پڑے گی تو میں مسجد کو دے دوں گا. کہا آپ نے یہ بات؟ یہ کہہ کر کے چندہ لائے ہیں؟ ہم نے چندہ دیا ہے، آپ نے چندہ دیا ہے کہ ہمارا پیسہ مسجد میں لگے گا. تم نے اپنی تجارت میں پیسہ لگایا ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شریف لوگ ہیں. وہ جو غبن کرنے والی پارٹی وہ تو الگ ہے، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے مستقل. یہ شریف ہے جو سمجھ رہا ہے کہ جب مسجد میں ضرورت پڑے گی تو میں چندہ مسجد میں دے دوں گا. یہ بھی غبن کر رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں. مجھے ایک مدرسے کا انچارج بنایا گیا، مدرسہ ڈوب رہا تھا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تنخواہ نہیں لوں گا، میں 1 سال میں اس مدرسے کو اٹھا دوں گا، پھر آپ کی کمیٹی کے حوالے کر دوں گا. بہت خوش ہو گئے لوگ کہ ایسا فری کا آدمی کہاں ملے گا، تنخواہ بھی نہیں لے گا، مدرسہ بھی چلا دے گا. 3 ہی دن ہم نے مدرسہ چلایا تھا. ہم نے کہا پہلے تو ہم نے کھانا منگایا بچے کا. جب آیا کھانا ہم نے کہا کھانا ہے، چینج کرو کھانا. 24 گھنٹے میں پورے مدرسے میں انقلاب آ گیا. میں نے پھر ایک بات کہی، ہم نے کہا بھائی صاحب وہ جو امانت پیسہ آئی ہے نا اس کو نکالتا کون ہے؟ کہا وہ پوری کمیٹی کا جو ذمہ دار ہے. وہ کہہ رہا ہے پیسے کے بارے میں بات نہیں کیجیے، آپ مدرسہ سنبھالیے. ہم نے کہا پیسہ ہی تو اصل ہے جس کی وجہ سے برباد ہوا ہے. جب میں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا مدرسے کے 60 لاکھ روپے محتمم صاحب نے اپنے ذاتی رشتہ داروں کو قرضہ دے رکھا ہے، اس لیے مدرسہ ڈوب رہا ہے. یہ امانت ہے. کبھی ہم ذاتی طور پر دے رہے ہیں، کبھی کسی کو قرضہ دے رہے ہیں، اور کبھی اپنی ذات پر استعمال کر رہے ہیں مختلف انداز سے. اور بچوں کے لیے جن کے لیے پیسہ لایا گیا ہے ان کی کوئی فکر نہیں. بہرحال چندہ جو بھی آتا ہے، ایک جملے میں چندہ جو بھی آتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس مد میں لائے ہیں، جن کے لیے لائے ہیں، یہ ذمہ داروں. کیونکہ اور یہ بھی آپ کو بتانا نہیں چاہتے تھے، جب آپ کسی کو چندہ دیتے ہیں وہ وکیل ہوتا ہے. کون؟ وکیل. وکیل اگر غلط مقدمہ لڑے گا تو ہارے گا کون؟ وکیل ہارے گا؟ وکیل نہیں ہارے گا. جس کا مقدمہ لڑا وہ ہارے گا. اگر آپ نے بغیر تحقیق کے غلط آدمی کو اپنے چندے کا وکیل بنایا ہے اور اس نے اگر غلط استعمال کیا تو تم مقدمہ ہارو گے. قیامت میں وہ نہیں ہارے گا، اس کو دوسرا گناہ ملے گا، اس کا کریڈٹ خراب ہوگا، اس کو دوسرا گناہ ملے گا، لیکن تم بھی مقدمہ ہارو گے. یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں اور ہم بتاتے نہیں ہیں. ہم بتاتے اس لیے نہیں کہ ہم ہی پھنستے ہیں. ہم پھنسیں گے لہذا اس مسئلے کو ہم بیان نہیں کرتے ہیں. وکیل بناتے وقت 1000 مرتبہ دھیان دیا جاتا ہے کہ مقدمہ صحیح میرا لڑے گا یا نہیں لڑے گا. کون دنیا کا بیوقوف آدمی ہے جو اس وجہ سے کسی کو وکیل بنا لے کہ یہ وکیل ہمارا مقدمہ ہرا دے گا لہذا اس کو وکیل بنا لو؟ آج تک ہے کوئی آدمی؟ ہمیشہ آپ نے سوچ کر بنایا کہ یہ بہت اچھا مقدمہ لڑے گا.
ایسے ہی جب آپ زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں اس کو وکیل بناتے ہیں کہ میرا پیسہ صحیح جگہ یہ استعمال کرنے کے لیے وکیل ہے. وکیل آپ کیسا چن رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری وکیل کی بعد میں آئے گی کہ اس نے غلط کام کیا اس کا گناہ ملے کہ نہیں. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ صحیح وکیل کا انتخاب کیا جائے کہ پیسہ ہمارا کہاں استعمال ہوگا. ابھی لوگ جمعہ میں پیسے لے کر آتے ہیں 54 58 1 روپیہ ہے اور گیٹ پر کھڑا رہتا ہے. کون کھڑا رہتا ہے؟ جو بعد میں جا کے شراب پیے گا. آپ یہاں سے بانٹتے ہوئے جاتے نہیں جاتے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے پیسہ دینے کا؟ بڑے پیسے والے ہو تحقیق کر کے دو. یہ جو تم نے روڈ پر بانٹنا شروع کیا ہے تم نے، مسلمانوں نے. اسی لیے پورے بھارت میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ مسلمان ہے. کیوں فقیر مسلمان ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے ان کو دے دے کر کے برباد کیا کہ تم یہی پیشہ اختیار کرو، یہی بزنس کرو، مانگتے رہو زندگی بھر. اس کے آپ بھی گنہگار ہیں، برابر کے گنہگار ہیں، کیونکہ آپ سبب ہیں فقیر بنانے کے. اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول پر صاحب آئیں گے، اللہ کے رسول مجھے دے دیجئے. کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو سب پر رحم کرتا ہے. وہ کہہ رہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا اتنا نوجوان آدمی ہٹے کٹے تم ہاتھ پھیلاتے ہو. اللہ کے رسول اگر اس کو دے دیتے تو کیا نقصان ہوتا؟ سبھی کو بانٹ رہے تو اس کو بھی بانٹ دیتے. نہیں، یہی تو سکھلایا ہمارے نبی نے. نیکی کرنے میں بھی ہم کو ہوشیار رہنا ہے. ایسا نہیں کہ الل ٹپ آپ نیکی کریں. آپ نے کہا جاؤ محنت کرو. آپ نے کیا کہا؟ نوجوان کو بھی دیا، بوڑھے کو بھی دیا. دروازے پہ جو کھڑا ہے وہ عورت تمہارے سامنے یہاں نقاب لگا کے مسجد کے سامنے کھڑی ہے، ورنہ وہ جا کر کے دیکھو اپنے محلے میں کیسی رہتی ہے. تم کو بیوقوف بنا رہی ہے، اور بیوقوف ڈیلی بن رہے ہو، ڈیلی بنتے ہو بیوقوف. یہ ہم نے جو ہے لوگ مسلمانوں کو بنا رکھا ہے بھارت میں کہ یہ جو ہے نا بھیک مانگیں. ہم کو اچھا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. صرف چونی ریوڑی کی طرح بانٹتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑے جو ہے داتا بن گئے ہیں. بیوقوفی کی باتیں مسلمانوں کو چھوڑنا چاہیے. اپنے ہوش کے ناخن لیں اور شریعت پر عمل کرنے کی فکر کریں. رسول اکرم کو زندگی میں جو ہے وہ اپنا نمونہ بنائے تو ہماری زندگی پار ہوگی. زندگی انشاءاللہ کل بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.